والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد، اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتا رہے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر آپ سورہ ملک پڑھیں، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ عز و جل فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی نے موت اور زندگی بنائے تاکہ وہ تم کو آزما سکے تم میں سے کون اچھا ہے عمل میں۔ اب آپ دیکھیں، آپ کو یہاں یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی یا آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس بات کو آپ نے یعنی کہ تھوڑا سا اس بات کو آپ نے گہرائی میں سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا اور ہماری زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ ہمیں آزما سکے کہ ہم میں سے اچھا کون ہے عمل میں۔ یعنی کہ اللہ عز و جل نے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہی کیوں ہے؟ اپنی عبادت کے لیے، تاکہ میری عبادت کریں۔ تو ہم نے اور دھندے نکال لیے نا اور معاملات نکال لیے ہیں، ہمارا کام تو صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے اور وہ عمل کرنا ہے، ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے تاکہ ہم لوگ فلاح پا جائیں۔ تو ہماری زندگی میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنا ہے۔ ہم دیکھیں میری بات سنیں، ایک سمپل سی لاجک کی بات ہے۔ لاجک کی بات یہ ہے کہ ہم سارا سال تیاری کرتے ہیں، تیاری کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے پیپر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ پیپر میں پاس ہو جائیں گے، پیپر میں ہمارا رزلٹ جب آئے گا پاس ہوگا تو سمجھو ہمیں سکسیس مل گئی، ناکام ہو گئے یا ہم پیپر میں فیل ہو گئے تو فارغ ہو گئے۔ جب ہم بچپن سے بڑے ہو رہے ہوتے تو ہم تیاری کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھنے کے بعد جب ہم ہوش میں آتے ہیں تو ہم امتحان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر امتحان چلتا ہے، ہم پیپر دے رہے ہیں اپنے اعمال کا، تو اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ ڈے کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے پیپر ہم نے دے لیا، رزلٹ ڈے کا ہم نے انتظار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کب ہے؟ وہ جب ہم فوت ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر قیامت کا ہم انتظار کریں گے، اس دن ہمارا پیپر آؤٹ ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کون فلاح پا گیا کون ناکام ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں ایک اور بات کہ یہاں تقدیر کی بات آ جاتی ہے۔ ایک انسان بالش پر جنت کے قریب رہتا ہے، ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے دوزخ میں چل جاتا ہے۔ ایک انسان بالش پر دوزخ کے قریب رہتا ہے، ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے جنت میں چل جاتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، پھر جب ہمارے نصیب میں ہی جنت دوزخ لکھی گئی ہے اور اللہ نے ہمارے نصیب میں جنت دوزخ لکھی گئی ہے تو پھر نیک عمل کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو اللہ کا علم ہے، بھائی تم تو اپنے اعمال صالح رکھو نا، تم تو اپنے مال نیک کرو، وہ تو اللہ کا علم ہے نا۔ اب اللہ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے، جنت لکھی ہوئی ہے، جہنم لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ یہاں ایک اور سوال ہے کہ بھئی اگر تقدیر میں ہی لکھا ہے، ایک مثال ہے اللہ نے لکھ کے بھیج دیا جنت جہنم، تو پھر اللہ تعالیٰ اوپر ہی فیصلہ کر لیتے۔ اکثر لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ اوپر ہی فیصلہ کرے، زمین پہ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، ٹھیک ہے؟ اگر اوپر ہی فیصلہ کر دیتے تو ہم میں سے ہی کوئی بولتا کہ یار وہ تو دیکھو جنت میں جا رہے ہیں، ہمارا کیا قصور تھا ہمیں دوزخ میں بھیج رہے ہیں۔ تو اللہ عز و جل جو ہیں وہ انصاف کرنے والے ہیں، سب سے بہتر انصاف کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اس لیے یہاں بھیجا تاکہ ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ عمل کریں، ہمارا عمل جو ہے وہ ثابت کرے کہ ہم دوزخی ہیں جنتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ نے موت اور زندگی بنائی اس لیے کہ تاکہ ہمیں آزما سکے ہم میں سے کون اچھا ہے عمل کے اندر۔ تو اپنے اعمال کو صالح رکھیں۔ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی مجالس میں مت بیٹھو کہ جہاں میرا ذکر نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی یاد سے تمہیں غافل کر دے گی، اور ہوتا ہی ایسے۔ آپ دیکھیں آپ بہت بڑے نمازی پرہیزگار اور کچھ لمحے کے لیے آپ ایسی جا کے محفل میں بیٹھ جائیں جہاں فن اور یہ چیزیں ہو رہی ہوں، مذاق ہو رہا ہو، لفظ لینگویج یعنی کہ برے الفاظ یوز ہو رہے ہوں، کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ اللہ کو بھول بھی جائیں گے، اور نعوذ باللہ بھول مطلب مین کے مطلب ہو سکتا ہے نماز کا ٹائم بھی تو آپ کہتے چلو یار میں گھر جا کے قضا پڑھ لوں گا، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، شروعات آپ کر دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کو آپ کو؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے کے لیے، اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں اور
ہم اچھے اعمال کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ریوارڈ میں ہمیں جنت دیں. ٹھیک ہے. اور برے اعمال کریں گے تو لازمی بات ہے دوزخ ہمارا انتظار کر رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے دوزخ جو ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے.